Hello, my dear students of class 11th. Today our topic we are going to discuss that is importance of training of emotions. आज हम देखेंगे कि ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस कैसे हम दे सकते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं, एवरीबडी पॉसेस इमोशन, वेदर किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होती है, लेकिन इमोशन हर एक के पास होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके पास इमोशन होते हैं। और अगर हम वही चीज़ देखेंगे कि ये इमोशंस है तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, वही हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्लिमेशन, कैथारसिस और ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग ऑफ इमोशंस कैन बी स्टेट एज अंडर गुड। यहाँ पे जब हम सब्लिमेशन आप कहेंगे या कैथारसिस कहेंगे या ट्रेनिंग या कंट्रोल ऑफ इमोशंस, तो किस तरह हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या हमें करने चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। गुड फिजिकल हालत, ट्रेनिंग, sublimation, catharsis or controlling of emotions help us in developing physical halat. If emotions are not properly trained or controlled, then physical health or of the person may not be good. अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, इसके लिए गुड फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। ट्रेनिंग, सब्लिमेशन, कैथारसिस या कंट्रोल इमोशंस हेल्प्स इन डेवलपिंग साउंड फिजिकल हेल्थ। तो जब हम अपने इमोशन को मतलब कंट्रोल में रह सकते हैं तो हमारे पास एक अच्छी फिजिकल हेल्थ हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे तो हो सकता जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो मतलब साउंड नहीं होगी। क्योंकि जिसके पास फिजिकली साउंड होता है उसके पास साउंड मेंटालिटी भी हो सकती है। इफ इमोशंस आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड और कंट्रोल्ड देन फिजिकल हेल्थ ऑफ द पर्सन मे नॉट बी गुड। अगर हम अपने इमोशंस को ट्रेन नहीं कर सकते, उनका कंट्रोल नहीं सकते हैं, उनको चैनलाइज नहीं कर सकते हैं, हमें अपने इमोशंस पर मतलब ग्रिप नहीं है, तो हो सकता है जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ है वो ठीक नहीं हो सकती। इससे हमारी पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है, हम फिज़िकली वीक या बीमार भी हो सकते हैं। कंस्टेंट इमोशनल टेंशन मे कॉज रेस्टलेस, नर्वसनेस, हेडेक, फैटिग्यू, लैक ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ स्लीप। देखिए, अगर किसी के पास इमोशन है और वो टेंशन में है कि अगर किसी के इमोशंस मतलब कंट्रोल नहीं होते हैं, किसी को गुस्सा आता है या किसी को हंगर है या किसी को इमोशनल लव है या फियर है या जेलसी है, तो इसके वजह से इंसान के अंदर बहुत सारे मतलब जो हमें निशानियाँ होती है। क्या क्या होता है, एक तो हम रेस्टलेसनेस होते हैं, हमें बेकरारी होती है, बेचैनी होती है। नर्वसनेस, तो हम परेशान होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हेडेक, अक्सर बेशतर हम ये कहते हैं कि दर्द सर है। फैटिगू, हमें अपने को थकावट महसूस करते हैं। लेक ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ स्लीप, तो जो हमारे खाना पीना हमें न तो हम खा सकते हैं, अगर हम कुछ खाया भी होगा फिर वो अच्छी तरह से हज़म नहीं होता है। और और एक अहम चीज़ वो है स्लीप, तो हम नींद से भी महरूम होते हैं, हम रात को नींद नहीं आते हैं जब भी हम किसी किस्म का टेंशन होता है। फॉर प्रॉपर फिजिकल हेल्थ, desirable emotions of the child should be trained, sublimated और controlled। तो अब हमें प्रॉपर फिजिकल हेल्थ डेवलप करने के लिए हमें इमोशनल जो हमारे पास है उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको सब्लिमेट करना चाहिए और उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक माहौल साजगार बनाना चाहिए। गुड मेंटल हेल्थ, good mental health is based on sublimation, training or controlling
ایموشنز. تو گڈ مینٹل ہیلتھ کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں ایک بچے کے اندر؟ جب ہم ایموشنز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایموشن ٹریننگ ہم بچوں کو دے سکتے ہیں. اف ایموشنز آر ناٹ کنٹرول اور ہینڈلڈ پراپرلی دے کاز مینٹل ڈیزیز. تو اگر ہم اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں میں رکھ سکتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں مینٹل ڈیزیز بھی ہو سکتے ہیں. ہم مینٹلی پریشان اور ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. مال ایڈجسٹمنٹس کنفلیکٹس اینڈ کمپلیکسز میں رائز. تو ہم ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کنفلیکٹ بھی، ہمارے ذہن میں کنفلیکٹ ہوگا. تو ٹریننگ اور کنٹرولنگ آف ایموشنز ول ہیلپ ان ڈیولپنگ گڈ مینٹل ہیلتھ. تب ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے، تو ہمیں گڈ مینٹل ہیلتھ ہونے کے لیے ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ان کو پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. ہیلدی social life. Training or controlling of emotions play vital role in social life. جب ہمارے کس طرح ہم ایک ہیلتھی سوشل لائف ایک بچے کے اندر ڈیولپ کر سکیں، یعنی ہم کیسے بچے کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. جس طرح فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ہے، تو اس طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہے. یہ بھی ہم تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب ایموشنز، کیونکہ ایموشنز ایک اچھا رول ہماری زندگی میں نبھاتے ہیں سوشل لائف میں، تو ہمیں ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ٹو ون فرینڈس اینڈ سوشل اپریسیشن ون شوڈ ہیو کنٹرول اوور ہیز ایموشنز. تو ہم جب تک نہ ہمیں اب ایموشن میں کنٹرول ہو، تب تک ہم نہ کسی کو فرینڈ بنا سکتے ہیں، تو ہم سوشل اسٹیٹس سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے پرسن ہو ہیز نو کنٹرول اوور ہز اینگر از ناٹ لائکڈ بائی ادرز. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو اس کو ہر بات پر غصہ آتا ہے، تو سوسائٹی میں اس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے. ہی از جنرلی اے سورس آف ٹربل ٹو ہمسیلف اینڈ سوسائٹی. تو اس بندے کو ہم دیکھیں، یہ پریشانی خود کے لیے ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی سوسائٹی کو بھی پریشان کر سکتے، خود کو بھی پریشان کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے ایموشن پر کیا ہونی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے. تو وہ ہمیں اس طرح کا ماحول اسکول میں ڈیولپ کرنا ہے، گھر میں ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ ہم بچے کے جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول میں ہم کر سکتے ہیں. فورتھ پوائنٹ از لینگویج ڈیولپمنٹ. Investigations have indicated that prolonged emotional strain cause stuttering and stammering. The cause of stammering of many children is their emotionality. Emotional training, sublimation اور control help us in language development. تو لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں، اگر ہم بچے کے اندر لینگویج ڈیولپمنٹ، ویکیبلری ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کو ایک اچھا اسپیکر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ایموشنز کو کنٹرول میں کرنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے ایموشنز کی ٹریننگ دینی چاہیے. کیونکہ اگر کسی کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہو، تو جب وہ بات کرتا ہے اس کے باتوں سے یہ لگتا ہے تو ہم اس کی بات سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اچھی بات کر سکتے ہیں. تو یعنی کسی کو غصہ ہوتا ہے، کسی کو لو ہوتا ہے، کسی کو جیلسی ہوتی ہے، کسی کو اینگر ہوتا ہے، وہ ایسے باتیں کر سکتے ہیں کہ انسان ان باتوں کو سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف ایٹیٹیوڈس اینڈ سینٹیمنٹس. تو ہم کس طرح بچوں کے اندر ایٹیٹیوڈس اور سینٹیمنٹس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹیمڈ اور ایگریگیسو ایٹیٹیوڈ میں رزلٹ from emotional strain and frustration. Emotional training helps in development healthy attitudes and sentiments. تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے، ہم تبھی بچوں کے اندر ایٹیٹیوڈس ڈیولپ کر سکتے ہیں، سینٹیمنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اچھے ہیلدی ایٹیٹیوڈس ہیں، ہیلدی سینٹیمنٹس، جب ہم ان کے ایموشنز کو ہمیں ان کے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. Helpful in training, learning also develops on controlling sublimation or training of emotions. Due to intense emotionality and distress, learning suffers, whereas pleasant emotions like joy, pleasure, delight, hope, encouragement, affection, feelings of worthwhileness and satisfaction promote learning and help students to concentrate
better on studies. Healthy emotional training or sublimation provides assistance in developing healthy emotions and thus facilitating. تو اگر ہم بچوں کو لرننگ ہم ان کو کرتے ہیں، وہ لرن کرتے ہیں، کچھ ہم کو پڑھاتے ہیں یا کوئی کسی قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں، تبھی وہ اس سے گین کر سکتے ہیں جب ہم ان کو ان کے ایموشنز کنٹرول میں ہو سکتے ہیں. تبھی جب وہ جائے فل ہے، جو وہ پلیزنٹ ہے، پلیجر ہے، ڈیلائٹ ہے، ہوپ فل ہے، ہم ان کو انکروچ کر سکتے ہیں، افیکشن دے سکتے ہیں، فیلنگس آف ورتھ سیٹسفیکشن، تو وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، لرننگ کو اپنے اندر مطلب لرن کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اچھی چیز سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ ان کو مطلب کسی کو بچے کو غصے میں ہے، کسی کو ہنگر ہے، کسی کو جیلسی ہے، کسی کو فیئر ہے یا کچھ ہے، تب اس سچویشن میں وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا ہے. کریکٹ ڈیولپمنٹ ٹریننگ اور sublimation controlling emotion help us in the development of healthy sentiments and healthy character. Hence emotion must be trained and controlled. تو کریکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پر بھی ہمیں ایموشن کو کنٹرول، اور جب تک نہیں ایموشن کنٹرول کر سکتے تب تک ہمارے اندر اچھے اچھے کریکٹر ڈیولپ نہیں ہو سکتے ہیں. سورس آف انجوائمنٹ ٹریننگ اور سبلیمیشن کنٹرول ایموشنز ایڈس انجوائمنٹ آف لائف. تو وہی چیز ہم تب تک اپنی زندگی میں خوشی نہیں لا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خوش اور خوشحال نہیں بنا سکتے ہیں جب تک ہمیں اپنے ایموشن پر کنٹرول نہیں ہوگا. سورس آف موٹیویشن ٹریننگ اور سبلیمیشن کنٹرولنگ ایموشنز پرووائڈس ہیلتھی موٹیویشن. Trained sublimation or control emotions motivates the person for healthy and useful activities. تو سورس آف موٹیویشن وہی چیز ہوتی ہیں جب ہمیں اپنے ایموشن پر کنٹرول ہے، جب ہمیں ایموشن پر پوری گرپ ہے، جب ہم بچوں کے جتنے بھی ایموشنس ہیں جب ہم ان کو اچھی طرح سے ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور چینلائز بھی کر سکتے ہیں، ان کا کنٹرول یعنی ان کو اندر ہم صبر تحمل کا مادہ ہم ان کو اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. Thus, training, sublimation, or controlling emotions has unique importance in our life and in the development of personality. Emotions of anger use it. If emotions of anger used against evil things, then it is quite useful. Emotions of fear can be used for dangerous situations. Emotional happiness can be used in the daily life of the child. Emotional affection can be used with advantages in the case of children. And emotion of curiosity can be used for increasing knowledge of چلڈرن. تو یہاں پہ بہت سارے ایموشن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مطلب ایموشن اینگر یوز اگینسٹ ایول تھنگس، یہ ٹھیک ہے. اگر کسی نے کوئی مطلب غلطی کی ہے یا کوئی مطلب ایسی حرکت کی ہے، اگر وہاں پہ ایموشن اینگر کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اس طرح ایموشن آف فیئر، تو ہم ایموشن آف فیئر ہمیں بچا سکتا ہے کسی ڈینجر سے، کچھ خطرے سے بچا سکتے ہیں. ایموشن ہیپینس ہماری زندگی کو خوشحال بنا سکتی ہیں. ایموشنل افیکشن ہمیں بہت سارے اچھی چیزیں سکھاتے ہیں. تو اس طرح ہم ایموشن آف کیوریاسٹی ہمارے اندر ہمیں نالج بڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح اگر ایموشن کو ہم پراپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر ہم ایموشن پر، لیکن ایموشن پر کنٹرول ہونا چاہیے. تو آج دیتے ہیں. تھینکس. ہیو اے نائس ڈے.